بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی، عظیم سپہ سالار اور تاریخ ساز پاتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ساسان عراق اور بازنطینی شام کی فتوحات کی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا کیا تھا۔ سلسلہ نسب ساتویں پشت یعنی مرو بن کعب بن لوئی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے شرفاء اور سرداروں میں سے ایک تھے، مکہ کے بڑے دولت مندوں میں شریک تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ شجاعت و جنگجوئی میں بھی ممتاز تھا۔ قریش کی عسکری قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو مخزوم کے پاس تھے۔ ظہور اسلام سے قبل خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خود قبیلہ قریش کے عسکری عہدہ پر فائز تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی جاتی تو فرمایا کرتے تھے، جس شخص میں یہ خصوصیات ہوگی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کرنے کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی۔ بالآخر 8 ہجری فتح مکہ سے قبل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، مکہ نے ایسے جگر گوشے تمہارے دامن ڈال دیے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا کہ قبول اسلام سے پہلے میں ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میدان جنگ میں ہوتا تھا، مگر میرے اندر ایک خوف طاری ہوتا تھا کہ اس شخص کی غیب سے مدد کی جا رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کے ناقابل شکست سپہ سالار تھے۔ آپ نے جنگوں میں اپنے سے کئی گنا بڑی قوتوں کو شکست فاش دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ موتا میں ایک سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔ جنگ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 امیر مقرر کیے تھے اور ہدایت دی تھی کہ ایک ہی شہادت کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا اپنا امیر بنا لینا۔ جب تینوں شہید ہو جائیں تو آپس کے مشورے سے کسی کو امیر بنا لینا۔ جب تینوں امیر شہید ہو گئے تو سپاہیوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر چن لیا۔ اسلامی فوجوں کو شکست کا سامنا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر مقرر ہونے پر اللہ کی تعریف کے بعد ایک جوشیلی تقریر فرمائی اور یک بارگی سے دشمن کی فوجوں پر حملہ کروا دیا۔ رومی اس اچانک حملے کے مقابلے کے لیے تیار نہ تھے۔ دشمن کی فوج حیران اور بدحواس ہو کر شکست سے دوچار ہوئی۔ شاہ روم اپنی 1 لاکھ فوج کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھا۔ بخاری میں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا میں میرے ہاتھ سے میری 9 تلواریں ٹوٹی تھی۔
اس پر مدینہ میں وحی کے ذریعے اہل مدینہ کو خبر دی گئی کہ تینوں نامزد امیر شہید ہو گئے ہیں، اب جھنڈا ایک تلوار نے لے لیا ہے، اس نے جنگ لڑی اور فتح پائی۔ اس دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ سیف اللہ کا اضافہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ کیا خوب آدمی ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے ان کفار اور منافقین پر کھینچا ہے۔ قبول اسلام کے بعد فتح مکہ دوسرا موقع تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دستہ کا امیر مقرر کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر عرب قبائل کی قیادت کرتے ہوئے مکہ کے بلائی علاقے کی جانب سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ کہا گیا کہ لوگ جنگ پر آمادہ ہو تو ان کا مقابلہ کیا جائے، اگر مزاحمت نہ کرے تو ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ فتح مکہ کے 5 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ کا امیر مقرر کر کے مشرکین کے ایک بڑے بت عزا کو توڑنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر اس بڑے بت کے پر خرچے اڑا دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ غزوہ طائف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ کا امیر مقرر کر کے حاکم عقیدر کو شکست دینے کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدر کو شکست دی اور اسے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ چھوٹے مدعی مسیلمہ کذاب کے 40,000 کو صرف 13,000 نے شکست دی۔ مسیلمہ کذاب قتل ہوا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عراق و شام کی طرف پیش قدمی کے لیے گئے۔ ہرمز اور شاہ ایران کی 1,00,000 فوج کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 13,000 کی فوج سے شکست دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے علاقے میں 15 جنگیں لڑے۔ جنگ یرموک میں رومی حضر حامان کی 2,00,000 فوج کو صرف 40,000 فوج سے شکست دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، سارا جسم زخمی تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو افسوس رہا کہ جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ 21 ہجری میں حمص کے مقام پر وفات پائی۔ ورثہ میں ایک گورا، ایک خادم اور سامان حرب چھوڑا۔ علماء اقبال نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے اس شعر میں فرمایا ہے، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔